ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہارمونز جو ہیں ان کا بہتر ہونا ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہارمونز ہوتے کیا ہیں. ہارمونز بیسیکلی آپ کے جو ڈفرینٹ باڈی میں گلینڈز ہوتے ہیں جن کو ہم عام زبان میں غدود کہتے ہیں، وہ سیکریٹ کرتے ہیں. اور باڈی میں کئی گلینڈز ہیں، آپ کے برین میں ہے، آپ کی نیک میں تھائرائڈ میں ہے، پینکریاز ہے آپ کا، اور ایڈرینلز ہیں یعنی کڈنی کے اوپر ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے جو گلینڈز ہیں، یہ ڈفرینٹ قسم کے ہارمونز جو ہیں یہ سیکریٹ کرتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ہارمونز ہیں ان کا ایک رول ڈیفائنڈ ہے، اور ان کے بغیر اگر میں ایک سمپل سی بات کروں تو ان کے بغیر سروائیول نہیں ہے. مطلب کچھ کا کام گروتھ ہے، کچھ کا کام آپ کے میٹابولزم کو، یعنی کہ آپ کے جو بھی آپ کی باڈی میں چیزیں بن رہی ہیں اور ٹوٹ رہی ہیں ان کو بیلنس کرنا ہے، اور کچھ کا کام الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرنا ہے. تو یہ سارے مل کے اگر آپ اس کی امپورٹنس کی بات کرتی ہیں تو اتنے امپورٹنٹ ہے کہ ہارمونز کی کمی بیشی آپ کو بہت سیریس بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے بچوں کے اندر جو ہے ہارمونل چینج ہو رہا ہوتا ہے، گروتھ کے ڈیوریشن، اس کے کیا ایفیکٹس ہیں؟ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ کم ہوتی ہے. دیکھیں، اس میں سب سے پہلے نا اگر ہم بات کریں تو ہم تھائرائڈ پہ بات کریں گے، کیونکہ جو تھائرائڈ ہے یہ ہمارا، یہ میں نے بتایا کہ گردن میں یہ گلینڈ ہوتا ہے اور یہ تھائرائڈ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے. تھائرائڈ ہارمون جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی گروتھ میں، چاہے وہ آپ کی مینٹل گروتھ ہو یا آپ کی باڈی کی گروتھ ہو، ایون آپ کے باقی جو سسٹمز ہیں کہ کہتے ہیں باڈی کے، لائک آپ کا جو ہارٹ کا سسٹم ہے، یا ایون جو آپ کا یہ جو جی آئی ٹی سسٹم یعنی آنتے وانتے چلانے کا سسٹم، اس میں سب میں اس کا ایک رول ہے. اور اگر یہ پراپرلی سیکریٹ نہیں ہوتا یا یہ کبھی زیادہ سیکریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے آپ باڈی پہ برے اثرات دیکھتے ہیں. اسی امپورٹنس کو جانتے ہوئے تھائرائڈ کے لیے جب جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ٹی ایس ایچ لیولز کیے جاتے ہیں، یعنی تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کے لیول کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ کو پہلے دن سے ہی پتہ لگ جائے کہ اس کی کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. کیونکہ اگر اس میں کمی ہے اور اس کو کریکٹ کر لیا جائے ٹائملی تو یہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیں لائف سیونگ بھی کہہ لیں، اور بچے کا برین کو سیو کرتے ہیں اور اس کی گروتھ کو آپ سیکیور کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کیا کہتے ہیں، جہاں آپ نے گروتھ کی بات کی، اس میں ایک تھائرائڈ کا رول ہے، اور دوسرا جو رول ہے وہ آپ کا گروتھ ہارمون کا ہے. گروتھ ہارمون آپ کے برین میں سے پیٹیوٹری گلینڈ میں سے نکلتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جا کے ڈفرینٹ جگہ ایکٹ کرتا ہے اور یہ آگے سٹیمولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی کی گروتھ ہوتی ہے. اور اگر اس کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر بچے جو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے قد کے ساتھ آتے ہیں یا ان کا اوور آل اسٹیچر چھوٹا ہوتا ہے. لیکن یہاں میں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں زیادہ شارٹ اسٹیچر گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی کی بجائے ہماری ڈائٹری مطلب آپ کہہ لیں کہ کمی کی وجہ سے، جس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اچھی خوراک نہیں دے پاتے، بالکل بالکل اس وجہ سے ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر مطلب گروتھ ہارمون بھی از ون آف دا مین ریزن. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ ڈائٹ کی بات کریں، ہم یہ تو جانیں گے کہ کون کون سی ڈائٹس بہتر ہیں، لیکن ایسی کون کون سی ڈائٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہارمونز جو ہیں وہ ڈس بیلنسڈ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ کی پروٹین ڈائٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ یہ افیکٹ کر سکتی ہیں ہارمونز کو، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں مطلب ملٹیپل آپ کہہ لیں کہ ایک کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک ڈائٹ ہے جو کہ آپ کے ہارمونز کو چڑھے گی. کئی دفعہ کسی چیز کے ایکسیس بھی جو ہے نا وہ بھی ہارمونز کو افیکٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے، بچوں میں تو نہیں لیکن بڑوں میں کئی دفعہ باڈی بلڈرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں پروٹین شیکس لیتے ہیں اور اسٹیرائڈل میڈیسن یوز کرتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک امپیکٹ آتا ہے ان کی باڈی کے اوپر. اگرچہ کہ وہ ان کا مسل میس تو بڑھ جاتا ہے، لیکن جو ان کے جو انٹرنل ہارمونز ہیں ان کی سیکریشن میں ان کا ایک امپیکٹ آتا ہے، اور اکثر وہ امپیکٹ اچھا نہیں ہوتا لانگ ٹرم میں دیکھیں. اوکے. اور آپ نے جیسا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب ڈائٹ کے حوالے سے، تو کون مطلب کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے جا کے ہمارے جو ہارمونز ہیں وہ بیلنسڈ رہیں؟ دیکھیں، اسے سمپل سا جواب یہ ہے کہ ایک بیلنس ڈائٹ، ایک ایسی ڈائٹ جس میں ہر چیز موجود ہے، جس میں آپ کی مناسب مطلب مقدار میں پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، فیٹس ہیں، ملٹی وائٹامنز ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں رکھی ہیں وہ آپ ایک مناسب اماؤنٹ میں لیں.
اس میں گوشت بھی آ جاتا ہے, اس میں پھل فروٹ آ سکتے ہیں, سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, یہ ساری چیزیں اگر ایک مطلب اچھی مقدار میں لی جائیں گی تو یہ ان کو افیکٹ نہیں کریں گے بلکہ ہیلپ کریں گے, کیونکہ دیکھیں ہارمونز کو بننے کے لیے بھی تو ڈائٹ چاہیے نا. بالکل. آپ کے جو بھی ہارمونز بنتے ہیں, آپ جو باہر سے ڈائٹ لیتے ہیں انہیں کو ہی وہ یوز کرتے ہیں بننے کے لیے. اگر کسی میں کوئی چیز کی کمی ہو جائے گی تو وہ ہارمونل مطلب اس کی اماؤنٹ میں بھی کمی آتی ہے. تو اس لیے ایک بیلنس ڈائٹ ہے جو کہ لینی چاہیے. اگر آپ ایک ہی طرف لیں گے, جیسے کہ کچھ غریب لوگ ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ بیچارے ایک ہی ڈائٹ پہ رہتے ہیں, لیکن کچھ امیر لوگ جو کہ بالکل جنک فوڈ پہ ہی رہتے ہیں, ان میں بھی پھر یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ دونوں آپ کہہ لیں ایک ٹائپس ہے اس کی. اگر آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک ڈائٹ کی کمی ہے, بلکہ اگر کسی چیز کا ایکسیس ہے تو وہ بھی اس کو بیڈلی امپیکٹ کرتا ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بچے کی گروتھ ہو رہی ہے, اس میں ایگریشن بھی آ رہا ہوتا ہے, ہارمونز کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی, جو ایگریشن جو ٹین ایج میں آتا ہے نا, اس میں ہارمونل ایک رول ہے. آپ کے اینڈروجنز اور جب ٹیسٹوسٹیرونز اور گروتھ ہارمون ایک لیول پہ پہنچتے ہیں تو مینٹل چینجز آتی ہیں, باڈیلی چینجز آتی ہیں, بچے میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, اور یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ایگریشن بھی لاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا جو ٹین ایجر بچے ہیں وہ آرگومنٹس میں بہت جاتے ہیں, بہت زیادہ ڈسکشن میں جاتے ہیں, اور ان کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بھی بہت بڑھ چکی ہوتی ہے, اور پہلی دفعہ وہ انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو تقریباً 10-12 سال تک کا تو بچہ تقریباً اپنے آپ کہہ لیں کہ گھر میں ہی اپنا اس کا ہوتا ہے سارا, اس کا آئیڈیل بھی اس کا والدین ہی ہوتے ہیں. لیکن پہلی دفعہ وہ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک کمپلیکس پروسیس ہے. اس میں صرف ہارمونز نہیں, لیکن ہارمونز کا رول ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں آگے, اور ہائٹ جن لوگوں کی کم ہوتی ہے ہارمونز کی پرابلم کی وجہ سے, ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ جو ہائٹ میں کمی ہے وہ ہارمونز کی وجہ سے ہی ہے یا اس کی وجہ کوئی اور ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ میں چیز بتا دوں, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس شارٹ اسٹیچر کے ساتھ, والدین لے کر آتے ہیں جی بچے کا قد اس طرح سے نہیں بڑھ رہا جس طرح سے بڑھنا چاہیے, یا یہ اپنی کلاس میں چھوٹا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ بھئی فیملیل تو نہیں ہے کہیں ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر باپ کا اپنا قد چھوٹا ہے یا ماں کا قد چھوٹا ہے یا فیملی کا قد میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں شارٹ ہائٹڈ ہے, تو آپ بچے سے تو یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ 6 فٹ کا ہوگا. اگر باپ خود 5 فٹ 5 انچ کا ہے تو اس کا بیٹا بھی اس سے 2 انچ اوپر جائے گا یا 2 انچ نیچے ہوگا یا اس کی ہائٹ کے برابر ہوگا. تو اس میں جو ہے نا ہمیں گروتھ چارٹ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں, مڈ پیرنٹل ہائٹ ہوتی ہے جو کہ اس کے والد اور والدہ کی ایک نکالتے ہیں. اس میں ایک آپ کا ایک چارٹ ہے جو کہ ایک گراف ہے. اگر تو وہ اس میں لائق کرتا ہے تو ہم اس کو صرف ری ایشور کر دیتے ہیں, تسلی دے دیتے ہیں کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ اس کے مطابق ہی چل رہی ہے. لیکن اگر وہ گروتھ چارٹ سے ڈیویٹ کرتا ہے, نیچے آ جاتا ہے, تو پھر ہم اسے بتاتے ہیں, پھر ہم باقی انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں کہ اس میں باقی کیا ہے, کوئی تھائرائڈ کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے, کہ گروتھ ہارمون یا انسولین لائک گروتھ فیکٹر کی کمی تو نہیں ہے. پھر پراپر اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, اور جو انویسٹیگیشن کے بعد رزلٹس آتے ہیں جس میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی ہارمونل اس میں ڈیفیشنسیز ہیں تو ان کو پورا کر لیا جاتا ہے, تو وہ پھر بچہ اپنی اس پہ واپس آ جاتا ہے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, جو ہارمونز ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے ہمارے موڈز پر, ہمارے ایموشنز پر؟ ڈیفینیٹلی جی, ہارمونز کا آپ کے موڈز ان پہ بھی آتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ آپ کے بلڈ میں سرکولیٹ کرتے ہیں اور آپ کے ڈفرینٹ باڈی پارٹ کو جا کے افیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اور وہ ہیڈ ٹو ٹو ہے آپ کے برین. دیکھیں آپ کی جتنی بھی سوچیں ہیں, جتنی بھی آپ کی کنسرنز آتے ہیں وہ آپ کا برین ہی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے نا. تو جب بھی آپ کے ہارمونل ہوتے ہیں, ایک تو وہ ڈائریکٹلی کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈیلی چینجز لے کر آتے ہیں. جب باڈیلی چینجز آتے ہیں تو اس کا بھی ایک ریاکشن آتا ہے. تو ہارمون اسپیشلی جو آپ کہہ لیں کہ وہ ہارمون جو کہ آپ کے لائک سیکس ہارمونز ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کے موڈز کو, آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کے ایٹیٹیوڈ کو بہت زیادہ یہ کرتے ہیں. یہ بچوں میں تو نہیں, لیکن ایڈولیسنٹ جو ہوتے ہیں یعنی کہ 14-15 سال کی عمر میں ان کی جب سرج آتی ہے تو اس میں بچے اور بچیوں میں تبدیلی آتی ہے, تو وہ ان کے موڈ کو بھی ڈیفینیٹلی اس کو اثر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ہے ٹین ایجرز جو ہو رہی ہوتی ہیں لڑکیاں اسپیشلی, ان کے فیشیل ہیئرز آ رہے ہوتے ہیں, وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ فیس پہ اتنے زیادہ بال جو ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہے, اسکن پرابلمز ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل جی, اس میں آپ کے جتنے بھی لائک آپ کہہ لیں کہ جسم پہ ایکسٹرا ہیئرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہارمونل چینجز سے ہی تعلق رکھتے ہیں.
اور یہ جس طرح آپ نے ایج کی بات کی بچوں کی، دیکھیں اس وقت نا جب چینجز آتی ہیں نا تو ٹیمپرریلی کچھ ہارمونس جو ہیں وہ انکریز کر جاتے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ ان کا جو آپ کا ٹیمپرریلی انکریز ہے یعنی کہ تھوڑے پیریڈ کے لیے، تو وہ جو ہے کہ کہتے ہیں ان کا یہ چہرے پہ بال لا سکتا ہے یا ڈفرینٹ چینجز لا سکتا ہے. زیادہ تر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں یعنی وقتی ہوتی ہیں اور یہ ٹائم کے ساتھ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کاسمیٹک ریزنز آ جاتی ہیں تو وہ کافی پریشانی کا باعث بنتی ہیں. تو میں یہاں سے یہی پیغام دوں گا کہ یہ میجورٹی ٹائم یہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر یہ بہت لمبے عرصے کے لیے چلے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ایک دفعہ انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ بڑی بچیوں میں لائک جو کہ ایڈلٹ ہوتی ہیں ان میں پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز بہت کامن ہے جس میں یہ چیز آتی ہے اور وہ ٹریٹیبل چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، خواتین کا بھی بہت سے مسائل ہیں نا، ان کے کچھ اپنے بھی مسائل ہوتے ہیں اور موڈ بھی بہت خراب ہوتا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے بازیاں کر رہی ہے، مطلب لائک ایسا ہی ہوتا ہے، موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں اسپیسیفک ڈیز میں، موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، وہ ہارمونس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے یا ان اسپیسیفک ڈیز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں خواتین اپنا خیال کس طرح سے رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور ہارمونل بالکل اس میں امپیکٹ ہے اور یہ پروون فیکٹ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی میتھ ہے، یہ آپ کے جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہیں انہوں نے پروو کیا ہے کہ یہ ہارمونل چینجز جو ہیں یہ موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں اور کئی دفعہ بیڈلی افیکٹ کرتی ہیں اور کئی دفعہ اچھا بھی افیکٹ کرتی ہیں جو ان کے اندر ایکسائٹمنٹ وغیرہ لے کر آتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ جب آپ ان مطلب کو ریئلائز کرائیں گے کہ یہ چیز ان کو ایسے امپیکٹ کر سکتی ہے تو وہ اس کو بیٹر ڈیل کرتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ایسی ہے جو کہ ہونی ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک روڈ ہے جس پہ جو کہ بن رہی ہے تو وہاں پر مٹی بھی ہوتی ہے، وہاں پر بجری بھی ہوتی ہے، آپ کو گزرتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ روڈ کلیئر ہو جائے گی. تو جب یہ وہ چیز ریئلائز کر جاتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ دن کا پیریڈ ہے جس میں انہوں نے اس کو صرف آپ کہہ لیں کوپ کرنا ہے، اس کے بعد وہ بالکل نارمل اس میں ہو جائیں گی تو ان کے لیے ڈیل کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. ادروائز ان کے لیے یہ پھر درد ساری بنا رہے گا اور وہ پریشان ہی رہیں گے. پریشانی تو بہت زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہے ان ڈیز میں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ کچھ لوگ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں ہارمونل چینجز کی وجہ سے، پھر وہ چلے جاتے ہیں ڈائٹنگ کی طرف. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اگر کسی کو اوور ویٹ کوئی شخص ہے تو وہ کس طرح سے اپنے ویٹ کو کم کر سکتا ہے یا اپنے ہارمونس کو بہتر کر سکتا ہے؟ دیکھیں اوور ویٹ کا بھی وہ آپ نے بات کی، سب سے پہلے اس میں بھی سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کیا یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے اوور ویٹ ہو رہے ہیں یا یہ اپنی ڈائٹری ان کی ہیبٹس اچھی نہیں ہے یا کوئی فیملیل ہے. جب آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ بیٹر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کریں. آپ کی بات ٹھیک ہے، ہارمونل چینجز بھی لاتی ہیں لیکن ساتھ میں ڈائٹری بھی لاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جنک فوڈ پہ رہتا ہے، ہائی کیلورک ڈائٹ پہ رہتا ہے تو بھی اوبیسٹی ہوتی ہے. پھر ایک دفعہ اوبیس ہو جائے تو پھر پوری چیزیں باڈی افیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. تو اس میں اور فیملیل بھی ہے، کئی دفعہ آپ اتنا کھاتے پیتے اس طرح سے تو نہیں ہے لیکن آپ کی فیملی میں ایک چیز رن کر رہی ہوتی ہے کہ وہ مطلب موٹاپا آپ کی فیملی میں موجود ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی بھی چیز ہو آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اور اکارڈنگ ٹو کاز کیا جا سکتا ہے. اچھا، ہارمونز کا کتنا کردار ہوتا ہے ہمارے اسٹریس میں، انزائٹی میں؟ جو ہے جب ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کتنی ہماری باڈی پر اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک سرکل ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں وہ آپ کو انزائٹی میں، آپ کو پریشانی میں، آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کسی ایکسٹرنل چیز کی وجہ سے اسٹریس میں ہوتے ہیں، لائک آپ کا جاب کا اسٹریس ہے یا اگر ہم بچوں کی بات کریں تو ان کو اسکول کا اسٹریس ہے یا بلنگ ہے، تو آپ کے یہ جو کئی ہارمونز ہیں لائک کارٹیسول ہے یا آپ کے جو گروتھ ہارمون ہے یا یہ سارے ہارمون جو ہے انکریز کر جاتے ہیں. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی اسٹریس کی وجہ سے ہارمون بڑھے، ہارمون کی وجہ سے آپ کا اسٹریس بڑھا اور یہ آپ ایک سرکل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹریگر کر سکتے ہیں. تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ایکسٹرنل کی وجہ سے ہارمونز زیادہ ہو رہے ہیں یا ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹریس بڑھ رہا ہے. تو یہ پھر آپ کو پراپر ہسٹری ایگزامینیشن اور بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ہارمونز کا. یہاں پہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہارمونل چینجز جو ہیں ہمارے سلیپ پیٹرنز کو کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز بہت سے لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی رات میں، وہ کوشش بھی کریں تو بھی سو نہیں پا رہے ہوتے یا ان کی نیند بہت زیادہ کچی ہوتی ہے.
اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہارمون ہے وہ میلانن ہے. میلانن جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی تو ہمارے اسکن کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو سلیپ سائیکل کو بھی مینٹین کرتا ہے. اگر آپ کا میلانن جو ہے وہ پراپرلی سیکریٹ نہیں ہو رہا تو آپ کا سلیپ سائیکل ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے, شاید آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو, کہ جو ہمارے پاس ڈسٹرب سلیپ کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو ایٹ پوائنٹ آف ٹائم ہم میلانن بھی دیتے ہیں, جن سے ان کا سلیپ سائیکل کافی بہتر ہو جاتا ہے. تو جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اس سے تو وہ تو میلانن ہے, لیکن انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو باقی ہارمونز ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. جیسے تھائرائڈ ہے, اگر تھائرائڈ بہت زیادہ ہوگا تو آپ کی پیلپٹیشن یعنی آپ کے ہارٹ کو تیز کرتا ہے, آپ کو ڈائریا کر سکتا ہے, آپ کے اندر ٹریمرز لا سکتا ہے, تو وہ بھی آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کر دے گا. تو باقیوں کو تو انڈائریکٹ ایک امپیکٹ ہے, لیکن جو میلانن کا ہے نا وہ MSH جیسے کہتے ہیں, میلانوسائٹ سیکریٹنگ ہارمون, وہ ڈائریکٹلی آپ کی سلیپ سائیکل کو افیکٹ کرتا ہے. تو جن لوگوں کو مسائل ان کو ضرور جو ہے وہ کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے جو سلیپ پیٹرنز ہیں وہ بہتر ہو سکیں, اور سکون کی نیند نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب تو پھر آپ باقی کام بھی جو ہے ان کو اچھے سے سر انجام نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہارمونل امبیلنس جو ہے اوور آل ہماری ہیلتھ کو کتنا اثر انداز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو شروع میں جیسے بات کہی تھی کہ ہارمونز ہی آپ کی زندگی پوری آپ کی چلی ہارمونز پہ رہی ہے. بالکل, کیونکہ ہارمونز کا کام ہے آپ کے ہیڈ ٹو ٹو مینٹین کرنا ہر سسٹم کو. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا برین, آپ کا کیلشیم, آپ کا میٹابولزم, آپ کا لیور, ہارٹ, ہر چیز آپ کی بلڈ ویزل یا آپ کی ایون GIT سسٹم یعنی کہ آپ کے آنتیں, سب سسٹم آپ کے ہارمون سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کئی دفعہ بہت ہی سویئر ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور ایون کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے جو کہ لائف تھریٹننگ ہوتی ہے. اب اسی طرح کا ایک مثال ہے جو کہ میں آپ کو دیتا ہوں, جیسے انسولین ہے, کیونکہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سنا ہی جاتا ہے. بچوں میں کئی دفعہ ایک آٹومین ڈیزیز ہے جس سے آپ کے لبلبے یعنی پینکریاز میں بیٹا سیل کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے, اور آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز, جس میں ساری عمر کے لیے آپ کو انسولین چاہیے. تو دیکھیں نا, اگر آپ کا ایک ہارمون کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی پوری لائف, اور پھر ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ آپ چھوٹی سی ایک میں نے مثال دی ہے کہ آپ کے ہارمون کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے, کہ آپ کا ایک ہارمون بھی شارٹ ہو یا اس کی ڈیفیشنسی ہو تو پوری کی پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہوں گے ایسے پیشنٹس کو جن کو ہارمونل ایشوز ہیں, تو کون کون سے ایسے سپلیمنٹس ہیں جو ہمارے ہارمونل ہیلتھ کو جو ہے افیکٹ کرتے ہیں, اس کو بیلنس کرتے ہیں, اس کو بہتر بناتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی اسپیسیفک تو اس طرح کے نہیں ہے, یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سا ہارمون اس کی ڈیفیشنسی ہے. جیسے کہ آپ کا تھائرائڈ کی ڈیفیشنسی ہے تو تھائراکسن دی جاتی ہے, انسولین کی ڈیفیشنسی انسولین دی جاتی ہے, گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے تو گروتھ ہارمون دیے جاتے ہیں. تو کوئی ایسے اسپیسیفک تو چیز نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کوئی چیز دیں یا آپ کی ڈائٹری میں کوئی اسپیسیفک چیز ہو جو کہ آپ کے باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ ہارمونز میں پروٹین کا ایک رول بہت زیادہ ہے, تو پروٹین ڈائٹ اگر اچھی ہوتی ہے تو آپ کو ہارمونز پر ڈیفینیٹلی بوسٹ ملتا ہے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ تو ایک سبسٹریٹ ہے, بیسیکلی تو آپ کے یہ گلینڈ کے فنکشن ہے جو کہ آپ کے ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں, اور اس میں انوائرمنٹل چیزیں بھی ہیں, اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے ہارمونز کو افیکٹ کرتی ہے. تو ایز سچ کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے جو کہ اوور آل ہارمونز کو افیکٹ. ٹھیک ہے, جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی ڈائٹ پلان شیئر کرنا چاہیں ناظرین کے ساتھ جس کے تھرو جو ہے وہ اپنے ہارمونز جو ہیں ان کو بیلنس کر سکیں؟ اس میں میسج میرا ساروں کے لیے یہی ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے میں کوئی بھی آپ کو ایب نارمل چیز نظر آتی ہے تو آپ اس کو اگنور نہ کریں, چاہے وہ ایکسٹرا بال ہو, چاہے وہ آپ کو دیکھیں کہ اس کا ایگریشن آ رہا ہے یا اور کوئی تبدیلی آ رہی ہے, آپ فوراً سے اپنے پیڈیاٹریشین سے رجوع کریں, اور اس کے وہ پیڈیاٹریشین آپ کو وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ٹیسٹ بتائے گا. ایک تو یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن بہت ضروری ہے ہارمونل امبیلنس میں. دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پراپر ڈائٹ پہ رکھیں, بیلنس ڈائٹ پہ رکھیں, جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا اس حساب سے ان کو کھلائیں پلائیں, کسی بھی چیز کا ایکسیس نہ کریں. بازاری چیزیں جتنی بھی ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچائیں, کیونکہ ان کا امپیکٹ لانگ ٹرم میں ان کو نقصان دیتا ہے, فائدہ نہیں دیتا. بیلنس ڈائٹ اور چیزوں کو اگنور نہ کریں. جیسے ہی آپ کو کوئی چیز اب نارمل نظر آتی ہے جو نارمل سے یعنی ہٹ کے ہے,
آپ فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کریں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر سعید حسین ارسلان بخاری چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ان کے اندر کوئی بھی ایسی آپ کو چیز اب نارمل نظر آ رہی ہے تو ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں, اور جو ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنی ہارمونل ہیلتھ کا خیال رکھیں تاکہ آپ بہتر زندگی گزار سکیں. یہاں وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ.